سب سے پہلے سب سے آگے رپورٹ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف سید شمشیر حسین شرازی۔ اسلام آباد سے بیورو رپورٹ کے مطابق فارمیسی ایکٹ 1967 امینڈمنٹ بل فارمیسی ایکٹ 1967 55 سالہ ایک پرانا بل تھا جو کہ 1967 کے وقت کے تقاضوں پر تو پورا اترا تھا، مگر موجودہ 2023 اور 24 میں جدید ترقی یافتہ دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر تھا۔ اس زمن میں ینگ فارماسٹ کمیونٹی نے 2019 سے اس میں ترامیم لانے پر کام شروع کیا۔ ڈاکٹر احسان خان اور ان کے ساتھیوں نے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ کئی بار ملاقاتیں کی۔ سینیٹر مشتاق صاحب کا تعلق چونکہ فارمیسی کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے سب سے پہلے انہیں فارمیسی پروفیشن اور اس کو ضروریات کے بارے میں سمجھایا۔ یوں ہوتے ہوئے 2022 میں اس ترمیمی بل کا ڈرافٹ تیار کیا گیا۔ سینیٹ میں مشتاق صاحب نے پیش کیا اور چیئرمین سینیٹ نے بل سٹینڈنگ کمیٹی برائے ہیلتھ ارسال کر دیا۔ آج مورخہ 19 فروری 2024 یہ بل سینیٹ میں کثرت رائے سے پاس ہو گیا ہے۔ اس بل میں چند ایک اہم تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ فارمیسی ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے صرف 5 سالہ یونیورسٹی ڈگری ہولڈر فارماسسٹ کہلایا جائے گا، جبکہ 2 سال ڈپلومہ کرنے والے کو فارمیسی ٹیکنیشین تصور کیا جائے گا۔ یاد رہے اس سے پہلے دونوں کو فارماسسٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اس بل کے ذریعے غیر قانونی فارمیسی کالجز اور دیگر اداروں کی روک تھام ممکن ہوگی اور صرف فارمیسی کونسل کے قانون کے مطابق ہی یونیورسٹیوں کو فارمیسی تعلیم مہیا کرنے کی اجازت ہوگی۔ 3 سے 5 سالہ فارمیسی ڈگری کے بعد پوسٹ گریجویٹ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ بیرون ممالک سے فارمیسی کی تعلیم یا ڈپلومہ کرنے والوں کو پاکستان میں رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ فارمیسی ایکٹ ترمیمی بل میں جدوجہد کرنے والے ینگ فارماسسٹ کمیونٹی کے ساتھیوں اور احسان خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پروفیشن سے وابستہ جن مشران نے مدد کی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم غریب عوام کی آواز سینیٹر مشتاق احمد خان کے مشکور ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اسٹینڈرڈز ہیلتھ سسٹم کی جانب پہلا قدم بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ فارمیسی ایکٹ 1967 ہے اور یہ 55 سال پرانا ہے، اور 55 سال کے بعد جو ہے ہم اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ گزشتہ 55 سال سے علم، ٹیکنالوجی اور تہذیبی تمدنی ارتقاء جو ہوا ہے، اس کو روشنی میں اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسٹر چیئرمین، 1967 میں جب یہ ایکٹ بن رہا تھا اس وقت 2 یونیورسٹیز، پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی صرف فارمیسی کی ڈگری دیتی تھی۔ اب 100 ادارے ڈگری دے رہے ہیں اور 200 ادارے جو ہیں وہ ڈپلومہ کورسز جو ہیں وہ کرا رہے ہیں۔ اس وقت کوالیفائڈ مین پاور نہیں تھا، آج کل بے شمار مین پاور، جو کوالیفائڈ مین پاور ہے وہ دستیاب ہیں۔ تو اس ترمیمی بل کے ذریعے سے جو 5 سالہ فارمیسی ڈگری ہولڈر ہے اور جو 2 سالہ جو ٹیکنیشین ہے، ڈپلومہ ہولڈر ہیں، ان کو ہم ایک پروفیشنل آئیڈینٹی، پیشہ ورانہ شناخت دے رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ کے ذریعے سے فارمیسی کی تعلیم دینے والی اداروں کی ریکگنیشن کو ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چیئرمین، جو فارمیسی کونسل ہیں اس کو زیادہ پروفیشنل بنانا، مؤثر بنانا، اسٹرینتھن کرنا، یہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہوگا۔ ایک اور بات جو ہے وہ رجسٹر بی میں جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، میں یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ اس کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہم اس کو شناخت دے رہے ہیں، اور جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں ان کے لیے آگے مزید تعلیمی کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوں گے۔ اس سے نوجوان کوالیفائڈ نئی نسل کو مواقع میسر ہوں گے، عوام کی صحت محفوظ ہوگی، اور جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا سٹینڈرڈ اور معیار جو ہیں وہ مزید بہتر ہوگا۔ مسٹر چیئرمین، جب سے یہ بل میں نے سبمٹ کیا ہے یہاں پہ سینٹ کے اندر، کچھ لوگ نادانی سے اور کچھ لوگ جو ہیں ویسٹرن انٹرسٹ کی بنیاد پہ اس کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں اس فلور آف دا ہاؤس پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترمیمی ایکٹ سے کسی کے اوپر تعلیم کے دروازے بند نہیں ہو رہے، کسی کا جو ہے وہ کاروبار بند نہیں ہو رہا۔ یہ فارمیسی ایکٹ ہے، اس کا ڈرگ ایکٹ جو کہ پروونشل میٹر ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف فارمیسی کی جو پروفیشن ہے اس کو سٹریم لائن کرنا ہے۔ جو ڈگری ہولڈر ہیں، جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں، جو فارمیسی کونسل ہے اس کو سٹرینتھن کرنا ہے، اور جو فارمیسی کی تعلیم ہے اس کو زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے اور اس کو زیادہ مؤثر اور بہتر بنانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں فارمیسی کی ایجوکیشن اس کی بھی معیار بڑھے گی، اور جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا سٹینڈرڈ بھی اوپر ہوگا۔